ختنہ عربوں کی تہذیب سے آیا، عقیقہ عربوں کی تہذیب سے آیا، وڈیا وڈیا پگڑیاں اور پگڑ یہ کوئی سرکار نے تھوڑا، سرکار سے پہلے کافر بھی باندھتے تھے، عربوں کی تہذیب سے آیا، داڑھی مبارک عربوں کی تہذیب سے آئی۔ میری بات سنتے جائیں سارے، جی نکاح یہ طلاق عربوں کی تہذیب سے آئی، عدت عربوں کی تہذیب سے آئی، حج عربوں کی تہذیب سے آیا، عمرہ عربوں کی تہذیب سے آیا۔ میری بات سن، خدا اور خدا کا رسول آدھا دین کافروں سے لے لیں، کافروں کی رسمیں لے لیں، اسلام بن گیا، کافروں کی رسمیں اسلام بنتی ہیں تو اللہ والوں کی رسموں کا کیا درجہ ہوگا؟ میرے ساتھ بات کر رہا میرے آقا نے حجر اسود کیوں چوما؟ اس لیے سنو، اس پتھر کی کوئی حیثیت نہیں، پورے کعبے کی کوئی حیثیت نہیں میرے سرور کائنات کے سامنے۔ میری بات میں فقیر آدمی ہوں، میں جو مسئلہ بتاتا ہوں بڑا دھڑلے سے دیکھو، بات سنو۔ علماء بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کی شریعت ہے، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ 15 سال، اور شریعت میں سب سے بڑا فرض نماز ہے، کیا ہے؟ 15 سال میرے نبی پاک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، 14 سال پڑھتے رہے، 13 سال 15 سال پڑھتے رہے کہ نہیں پڑھتے رہے؟ اللہ کا حکم کوئی نہیں تھا، قرآن میں رب نے کہیں نہیں کہا کہ بیت المقدس، جب خدا نے قبلہ ہی نہیں بتایا تو مسلمانوں کی نماز کیسے ہوئی؟ آج قبلے دی ٹور ویکھو، 14 سال اس رب نے قبلہ، آقا نمازیں پڑھتے رہے کہ نہیں؟ کیا یہ قبلہ خدا کا مقرر کردہ تھا؟ کہو نہیں، کوئی خدا کا مقرر کردہ قبلہ نہیں تھا۔ اللہ کا رسول نمازیں پڑھتے رہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، وہاں کیا تھا؟ نبیوں کی قبریں تھی، نبیوں کی یادگاریں تھی۔ آج ملا کہتا ہے جدھر قبر ہو ادھر نماز نہیں ہوتی، تو میرا آقا 14 سال صحابہ کے ساتھ کیا پڑھتے رہے؟ پڑھتے رہے۔ یہ حادثاتی بات، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دنیا میں مذہب بھی انسان کہانی ہوتے ہیں، ایک قبلہ یہی رہتا، قبلہ کبھی نہیں بدلتا، کبھی صرف بات یہ تھی کہ یہ یہودیوں کا قبلہ تھا۔ اب مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی تھی، قبلہ ان کا استعمال کریں، قبلہ ان کا استعمال ہو، یہودیوں کا، اور کہتے ہیں مشابہت بھی نہیں کرنی، پیچھے رہ کیا جائے گا؟ یہودی تانا دیتے تھے مسلمانوں کے پاس اپنا قبلہ کوئی نہیں، یہ جو یہودی تانا نہ دیتے، آج بھی تو نے اور میں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہوتا۔ کعبے پہ اللہ کے رسول کا احسان ہے، یہودیوں کا بھی احسان ہے، نہ تانے دیتے۔ میرے آقا بیت المقدس سے منہ نہ موڑتے، کعبے کی طرف منہ نہ کرتے، یہ یہودیوں کے تانے کھا گئے، سرور کائنات نے کعبے سے منہ کر لیا، کعبے کی تقدیر بدل گئی۔ یار یہ کعبے کو قبلہ کس نے بنایا؟ میرے آقا نے۔ اللہ نے نہ پہلا قبلہ مقرر کیا نہ دوسرا۔ تم بتاؤ قبلہ مقرر کرنے والے کا درجہ زیادہ ہے یا قبلے کا درجہ زیادہ ہے؟ میرے ساتھ بات کرو۔ اللہ نے چھٹی دی تھی، جدھر تیرا دل چاہتا ہے میرے محبوب منہ کر لے، اینما تولو، جدھر منہ کریں گا فثما وجہ اللہ، ادھر ہی خدا ہوئے گا، جدھر چاہتے ہو تم منہ پھیر لو۔ قبلہ تن ترداہا، اپنی مرضی دے قبلے آ، میں نا پنجابی چھے ہوندہ ہے، میرے محبوب جو قبلہ تجھے پسند ہے،
جدھر جی چاہتا ہے منہ پھیر لو. میرے آقا نے کعبے کو یوں کر لیا. ابراہیم علیہ السلام نے اگر کعبہ بنایا بھی تھا, تھوڑے سے عقل مند ہو جاؤ, اللہ نے گھر بنوایا, گھر ایسا بنایا جس میں بندہ ہی کوئی نہیں داخل ہو سکتا, تو وہاں عبادت کیسے ہوگی؟ آپ ایک گھر بنا لیں جس میں آپ رہ ہی نہیں سکتے. کم از کم بابے سے گھر بنوایا ہوتا تو ایسا ہوتا جس کے اندر بیٹھ کر کوئی عبادت تو کر سکتا. کعبے کی تاریخ کے لیے تو بڑا وقت چاہیے. جو میں تھوڑا وقت ہوتا ہے میں کیا بات سمجھاتا جاؤں. بابے نے گھر بنا دیا. میرا ذاتی خیال ہے کہ میرے آقا سے لے کر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر میرے سرور کائنات تک یہ کسی نبی کا قبلہ نہیں تھا. یہ کسی نبی کا قبلہ اگر ہوتا تو کوئی نبی دیکھنے بھی آتا کہ قبلہ کہاں ہے. دیکھیں نا, اولاد ابراہیم ہے, سارے نبی اولاد ابراہیم ہیں, مگر خود ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی حج کرنے کی کیا. سبور شریف آباد آ گئی, بنیے آ گئی, رولیے آ گئی, بھمبر آ گئی, مگر یہ آواز ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے تک نہ جا سکی. اگر ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے تک یہ آواز گئی ہوتی تو آج یہودی بھی حج کرنے آتے, آج عیسائی بھی حج کرنے آتے. دنیا کے ہر مذہب میں حج ہونا چاہیے تھا. صحیح بات ہے. جب اللہ کا ابراہیم علیہ السلام کا وعدہ ہو گیا تو اولادیں تو پابند تھی. پھر آپ خود ہی سوچیں گے حج کیسے شروع ہوا, ساری چیزیں میں کیوں بتاؤں, کب شروع ہوا. میری بات سنیں میرے محترم دوستو, ایک پتھر کے سامنے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان مبارک ہے, ہم سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں توحید کی تکمیل ہو رہی. ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود نہیں ہے, ان کا پاؤں موجود صرف نشان ہے. مدینے میں میرا سرور کائنات ہے, پاؤں مبارک بھی موجود ہے, قدم مبارک بھی موجود ہے, جسم مبارک بھی موجود ہے. میرے سرور کائنات کے قدموں میں سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی کھڑا ہو جائے کہتے ہیں شرک ہے. کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ آپ سن میری بات دوستو, اللہ کا زندہ رسول روضہ عطر میں ہے. میری بات آج سن, یہ مومن کا عقیدہ ہے. میرے آقا فرما رہے تھے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے, جلدی جلدی چلتے ہیں, میں بھول جاتا ہوں, بڈھا ہو گیا. میری موت بھی تمہارے لیے, میرا دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. زندگی تو اس لیے خیر ہے کہ پاس ابو جہل کھڑا ہے, کہہ رہا ہے اللہ کو کہو عذاب بھیجے. اللہ کہتا ہے میں نے عذاب نہیں بھیجنا, ابو جہل کو بتا دو ان میں میرا رحمت للعالمین کھڑا ہے. کافروں پہ بھی عذاب, جتنے پچھلے نبیوں کی امتوں پہ عذاب ہے, نبیوں کے سامنے آئے. میرے آقا سرور کائنات کو فرمایا جب تک تو موجود ہے عذاب آ نہیں سکتا. بات ختم ہو گئی. میری بات آج سنتے جائیں. کوئی صدیق بن گیا, فاروق بن گیا, علی مشکل کشا بن گیا, کوئی ابو ذر غفاری بن گیا. میری بات سنو, کس سے بن گیا؟ یہ نگاہ مصطفیٰ کا اثر. حیاتی خیر لکم. آج دنیا ان کو سلام کرتی ہے. کس لیے؟ جنہوں نے حیات رسول میں میرے سرور کائنات کے ساتھ محبتیں کی. آسمانوں سے آوازیں آتی ہیں میں تم پہ راضی ہوں, اے اصحاب رسول میں تم پہ راضی ہوں, تم مجھ سے راضی رہنا. اور لوگوں کی محبتوں کو خدا نے قبول کر لیا. کیوں اتنا درجہ کیوں آیا کہ آسمانوں سے آوازیں آئیں میرے آقا کے غلاموں کے لیے؟ اس لیے آئی آوازیں, اس لیے پائے یہ درجے حیاتی خیر لکم. فرمایا مماتی خیر لکم, میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے خیر اور برکت ہے. فرمایا تمہارے اعمال, امام بخاری لکھتا ہے, ذرا آرام سے بات سنیں, ہفتے میں 2 مرتبہ میرے پیش ہوں گے.
اگر تمہارے اعمال اچھے پاؤں گا تو سجدہ شکر بجا لاؤں گا، اگر تمہارے اعمال